اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد کی مدینہ ہجرت کے بارے میں بات کریں گے۔ انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ساتھی مدینہ منتقل ہو چکے تھے۔ آپ اپنی ہجرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے انتظار میں مکہ میں قیام پذیر تھے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دوست حضرت ابو بکر اور چچیرے بھائی حضرت علی نے بھی موجود تھے۔ ٹاؤن ہال میں تاریخی سازش اکابر قریش کی شدید مخالفت کے باوجود آپ کی مقبولیت بڑھتی ہی چلی گئی تو ان کے عمر رفتہ کی انتہا نہ رہی۔ تنگ آ کر انہوں نے قسی بن کلاب کے گھر علی سطح کا ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ قسی کا گھر ٹاؤن ہال کے طور پر استعمال ہوتا تھا، یہاں اہم امور پر فیصلے ہوتے تھے۔ اس تاریخی اجلاس میں قریش کے تمام سرکردہ لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ انہیں بھی ایک عقلمند ہوتا ہے کبھی اس بدل کر ملاس میں شرکت کے لیے چلا آیا۔ جب منتظمین نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو یا تو وہ بولا، میں سامنے کے پہاڑوں پر رہتا ہوں، سنا تھا یہاں کوئی ضروری اجلاس ہو رہا ہے، سوچا میں بھی شامل ہوتا چلوں، شاید کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ اس پر اسے شرکت کی اجازت دے دی گئی۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی۔ بڑی گرما گرم تقریریں مہو نہیں۔ مقررین نے کہا محمد قریش کے لیے ایک بے حد تشویشناک خطرے کا روپ دھار چکے ہیں۔ شرکام اجلاس کو بتایا گیا کہ محمد کو ٹھکانے لگانے کے لیے ٹھوس تجاویز پر غور ہوگا۔ عمر قید، جلا وطنی اور فوری اسلم بلاس میں تین اہم تجاویز زیر بحث آئیں۔ اول، آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر زندگی بھر کے لیے محبوس کر دیا جائے۔ دوم، جلاوطن کر دیا جائے۔ سوم، فوری قتل کر دیا جائے۔ زنجیروں میں جکڑ کر قید کا منصوبہ پیش کرنے والوں نے کہا کہ اس سے آپ اور آپ کا سارا مشن ختم ہو جائے گا، مگر ابلیس نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ جب مسلمانوں کو اس کا علم ہو جائے گا تو وہ کسی نہ کسی طرح آپ کو رہا کروا لیں گے، اور یوں قریش کا وقار پھر خطرے میں پڑ جائے۔ چنانچہ یہ تجویز مسترد کر دی گئی۔ جلا وطنی کے منصوبہ والوں نے کہا کہ حضور جب ایک بار لوگوں سے دور اور آنکھوں سے اوجھل ہوں گے تو مسلمان انہیں فراموش کر دیں گے اور قریش بھی سکھ چین کا سانس لے سکیں گے۔ ابلیس نے اس تجویز کی بھی مخالفت کی۔ اس نے کہا کہ حضور کی ساحرانہ شخصیت، مؤثر انداز خطاب اور روح اسلام کی داخلی قوت کی وجہ سے وہ جہاں بھی جائیں گے ان کے ارد گرد ماہوں کے ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ اپنی جلا وطنی کے دوران وہ اتنے پیروکار اکٹھے کر لیں کہ ایک دن حملہ آور ہو کر قریش کے اقتدار کو ہی تہس نہس کر دیں۔ جلا وطنی کا منصوبہ بھی مسترد ہوا۔ جب عمر قید اور جلا وطنی کے منصوبے مسترد ہو چکے تو ابو جہل نے کہا کہ اس نے حضور کو ٹھکانے لگانے کا ایک قابل عمل منصوبہ بنایا ہے۔ اپنے خطرناک منصوبے کی تفاصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ ہر قبیلہ ایک جنگجو نوجوان چین ہے، ان منتخب نوجوانوں کو تیروں اور تلواروں سے مسلح کر دیا جائے، پھر یہ مسلح دستے یک لخت حضور پر ٹوٹ پڑے اور ان کا فوری خاتمہ کر ڈالے۔ اس طرح قتل کی ذمہ داری کسی ایک فرد یا قبیلے پر عائد نہ ہو سکے گی، کیونکہ اس میں سارے قبائل مجموعی طور پر ملوث ہوں گے۔ حضور کے خاتمہ کے بعد مسلمان قریش کے تمام قبائل سے نمٹ سکیں گے اور بالغ خرخون ماں اور کرنے سے ماور روانہ ہو جائے گا۔ ابو جہل کی تقریر سے ابلیس کے چہرے پر مسکراہٹیں پھیل گئیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھا، شخص ٹھیک کہتا ہے، میرے خیال میں یہی سیکھ طریقہ کار ہے۔ چنانچہ فوری قتل کا ناپاک منصوبہ کثرت رائے سے منظور کر دیا گیا، جس کے بعد وہ تاریخی اجلاس مسرت سے ملتوی ہوا اور تمام مندوبین نہایت سکون اطمینان سے گھروں کو لوٹنے لگے۔ دشمن کے نرغے سے فرار اجلاس کے بعد قریش کے اعتبار اکابر قتل کے منصوبہ کی فوری تعمیل میں مصروف ہو گئے۔ چنانچہ حضور کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ کار وضع کر لیا گیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس مات قتل میں جفتہ لینے والے نوجوانوں کا مسلح دستہ حضور کے مکان کے ارد گرد پھرے پر بٹھا دیا جائے تاکہ حضور بھاگنے نہ پائیں اور جب آپ سو جائیں تو آپ کا کام تمام کر دیا جائے۔
ادھر جبرائیل حضور کے پاس تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ آپ آج رات اپنے بستر پر نہ سوئیں، یا حضور نے حضرت علی کو اپنے بستر پر بہت جانے کو کہا اور ان پر اپنی وہ سبز چادر ڈال دی جو آپ عموما اوڑھ کر سویا کرتے تھے۔ پہرے دار یہ مجھے رہے کہ آپ اپنی چادر اوڑھے محو خواب ہیں۔ اسی اثنا میں آپ چھلکے سے مکان سے باہر نکل گئے۔ صبح جب حضرت علی نے جسم سے چادر سرکائی تو حضور کی بجائے آپ نے کو دیکھ کر پہرہ دار کہتے کہتے رہ گئے۔ چونکہ حضرت علی کی کم عمر تھے اس لیے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑ دیا گیا اور حضور کی تلاش شروع ہوئی۔ سفر ہجرت کی تیاریاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے ٹھیک حضرت ابو بکرین کے گھر جا پہنچے۔ اسی دوران آپ کو اللہ تعالی کی طرف سے ہجرت کا حکم بھی موصول ہو چکا تھا۔ جب آپ نے ابو کرینہ کو اپنے ساتھ جانے کی اجازت دے دی تو خوشی کے آنسوؤں سے ان کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ چنانچہ دونوں نے مل کر مکہ سے مدینہ تک ہجرت کے سارے سفر کا منصوبہ طے کر لیا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ آپ پہلے مکہ سے باہر واقع غار سور میں کچھ عرصہ قیام کریں اور پھر وہاں سے وہ اونٹوں پر سوار ہو کر ساحلی راستوں سے ہوتے ہوئے مدینہ کی جانب چل نکلیں۔ حضرت ابو بکر نے 2 اونٹ پہلے ہی سے خرید کر کسی محفوظ جگہ رکھنے ہوئے تھے۔ حضور نے حضرت علی کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ لوگوں کی جمع شدہ امانتیں واپس کرنے کے بعد ہی مکہ سے روانہ ہوں۔ دونوں دوست چپکے چپکے سے باہر نکلے اور کوہ نور جا پہنچے۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے حضرت ابو بکر انتظامات مکمل کر چکے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے ذمے یہ کام سونپ دیا تھا کہ وہ لمح کے گلی بازار میں لوگوں کی باتیں سنے اور انہیں غابہ سور میں آپ تک پہنچاتا رہے۔ 2 اپنے آزاد شدہ غلام عامر بن میرا کو ہدایت تھی کہ وہ ابو کرینہ کے گلا کو حسب معمول مکہ کے چرواہوں کے ساتھ چراتا ہے اور نمایاں سور میں قیام کے دوران دودھ اور گوشت مہیا کرتا رہے۔ اپنی بیٹی اسما کو محکم تھا کہ وہ رات کی تاریکی میں غار میں کھانا لاتی رہے۔ ان انتظامات سے مقصود یہ تھا کہ آپ کو نابا ٹور میں کفار کی سرگرمیوں کی باقاعدہ اطلاع ملتی رہے اور کھانے پینے کی تکلیف بھی نہ ہو۔ غار سور میں 3 دن 13 ستمبر 62 کو جب دونوں دوست کو وہ ٹور پہنچے تھے تو حضور کے پاؤں میں جوتا نہ تھا۔ غار سور کے ارد گرد بکھرے ہوئے پتھروں سے آپ کے تلوے پھیلنی ہونے لگے تو ابو بکر یہ نے آپ کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور فار کے دہانے پہنچ کر نیچے اتار دیا۔ پھر ابو بکر نے اس بات کی تسلی کے لیے پہلے خود نمایاں کے اندر داخل مجھے کہ اس میں کوئی سانپ یا جنگلی جانور نہ ہو۔ دونوں نے غار میں 3 روز قیام کیا۔ اسی دوران دشمن کو پتہ لگ چکا تھا کہ حضور ان کے نرغے سے نکل چکے ہیں۔ چنانچہ بڑے زور شور سے آپ کی تلاش شروع ہوئی۔ کچھ لوگ آپ کے تعاقب میں غار کے دہانے تک بھی پہنچ گئے۔ اس پر ابو کی یہ بہت مضطرب ہوئے تو آپ نے فرمایا، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ قدرت بھی ان کی حفاظت کر رہی تھی۔ ایک کڑے نے غار کے منہ پر جال بند دیا تھا۔ قریب ہی ایک جنگلی فاختہ نے گھونسلہ بنا کر انڈے بھی دیے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب تعاقب میں ادھر آنے والے جال اور گھونسلہ دیکھتے تو انہیں یقین ہو جاتا کہ اس قدر ویران جگہ میں کسی انسان کا چھپنا ممکن نہیں۔ اس لیے وہ آپ کی تلاش میں دوسری سمتوں کی جانب نہ کھل جاتے۔